صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا اللهم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی. انشاءاللہ آج ہم جو ہے اگلا سبق پڑھیں گے الدرس الرابع ہے. کل الدرس الثالث پڑھا تھا لیکن پہلے ہم تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں جو پڑھا ہوا ہے تاکہ وہ ذہن میں رہے. جو چیزیں پڑھی ہوئی ہے لازم جو ہے ذہن میں نہیں رہتی, نکل جاتی ہے. تو اس کو 2 سے 3 مرتبہ جب ہم ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ چیزیں ذہن میں ہوتی ہے پھر, ہے نا. تو جو پچھلا پڑھا ہوا ہے ہمیشہ ہم اس کو ریوائز کرتے رہیں گے, پھر آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. کل ہم نے ایک نئی چیز پڑھی تھی ہے نا, لگانے سے. کوئی بھی لفظ ہم نے کل بتایا تھا کہ بھی جیسے کہ ہم نے کہا تھا مثال کے طور پر کہ انگلش کے اندر جب دی لگاتے ہیں اے بک یا دا بک, ہے نا, تو ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ آرٹیکل جس کو ہم کہتے ہیں. اے اور این جو ہے انڈیفینیٹ آرٹیکل انگلش میں, اور دی جو ہے ڈیفینیٹ آرٹیکل ہوتا ہے نا. تو اسی طرح عربی کے اندر جو ہے وہ ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے, یعنی دی کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ. یہ بہت موٹی سی چیز ہے بہت زیادہ استعمال میں ہے تو عربی کے, تو یہ لازماً یاد ہونی چاہیے ہمیں. تو بیتن جب ہم کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ایک گھر, اے ہاؤس, ہے نا. لیکن البیت کہیں گے تو کا مطلب ہوگا دا ہاؤس, ہے نا. تو اس کا ترجمہ ہوگا. تو اسی طرح اور اس کے بعد پھر ترجمہ جو ہے جملے میننگ فل سینٹینسز بھی اس سے بنتے ہیں لگانے سے. تو اگر ہم یہ کہیں مثلاً کہ المسجد قریب, المسجد قریب, تو دیکھ رہے پہلے کے اوپر ہے اور دوسرے کے اوپر نہیں ہے. المسجد کے اوپر لگا ہوا ہے اور قریب کے اوپر لگا ہوا نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ المسجد, اور پھر کہیں گے قریب, المسجد القریب نہیں کہہ رہے ہم, یا مسجد قریب نہیں کہہ رہے ہم. تو ایک پر یعنی پہلا جو لفظ ہے اس پر دیکھ رہے ہیں ہم, اور دوسرا جو لفظ ہے قریب اس کے اوپر نہیں دیکھ رہے ہیں. تو اسی پیٹرن کا جملہ ہوگا جب ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ المسجد قریب, مسجد قریب ہے, المسجد قریب. آفس دور ہے مثلا, اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ آفس دور ہے تو اسی کے وزن پر بنائیں گے اب ہم المکتب بعید, المکتب بعید, آفس دور ہے. ایئرپورٹ کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس, ہے کہ مطار. تو اگر ہمیں یہ کہنا ہوگا ایئرپورٹ دور ہے مثلا, تو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ترکیب, یہ پیٹرن, المطار بعید. کیا کہیں گے ہم, المطار بعید. تو یہی پیٹرن چلے گا اس میں, پھر یہ پیٹرن چلے گا. اس کے بے شمار الفاظ, یہ تو چونکہ ایک ماسٹر وہ ہے سینٹینسز, یہ پیٹرن ہے, ہمیں ایک ٹریک دیا جاتا ہے. جب یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو اس کے اوپر ہم بہت ساری چیزیں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے اندر, اس کتاب کے اندر تمام جو ہماری لائف کے جو الفاظ ہیں انہوں نے نہیں سمیٹا اور سمیٹ بھی نہیں سکتے. اس کے لیے تو ہمیں پرسنل جو ہے بہت ساری چیزیں اسٹڈی کرتے رہنی ہوگی. بیسک جو چیزیں ہیں ہماری ضرورت کے جو الفاظ ہیں خاص طور پر وہ جمع کرنا ہوگا, ہمیں لکھنا ہوگا کہ بھی اس لفظ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, وہ یاد رکھنا ہوگا. پھر آپ اس پیٹرن کو استعمال کر سکتے ہیں آپ, تو ضرورت پوری ہو جاتی ہے نا. تو آفس کے اندر جو ضرورت ہے ہماری وہ الفاظ یاد ہونے چاہیے ہمیں کہ اس لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں عربی میں, اس لفظ کو کیا کہتے ہیں ہم عربی میں. اور یہ جو ہمارے پاس ٹریک ہے اس ٹریک پر یوز کریں اس کو, تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس میں. اسی طرح قرآن کے اندر قرآن حدیث جب ہم خطبہ سنتے ہیں یا قرآن وغیرہ جو پڑھتے ہیں تو یہ پیٹرن جب آپ کو سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ قرآنی آیتیں بھی بہت ساری خود بخود سمجھ میں آئے گی آپ کو. اگر آپ کو لفظ کا معنی معلوم ہو مثلا تو بہت سارا, یعنی یہ سمجھیے کہ آپ بہت ساری ہیلپ مل جاتی ہے اس سے. اور جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے, وہ جب آپ یہ پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو زیادہ جو ہے شعوری سطح پر آپ کو اس کا وہ ہوگا پھر انشاءاللہ. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی القلم مکسور, کیا کہہ رہے ہیں ہم, القلم مکسور. تو اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے اب, قلم ٹوٹا ہوا ہے, یہ ترجمہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ الباب مفتوح, الباب مفتوح. تو اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے. مفتوح کا مطلب کھلا ہوا, باب کا مطلب دروازہ. تو لیکن باب مفتوح نہیں کہیں گے, الباب مفتوح. کیا کہیں گے ہم, الباب مفتوح کہنا ہوگا ہمیں, باب مفتوح نہیں کہیں گے ہم. ادروائز اگر اس طرح کہیں گے ہم تو جملہ غلط ہو جائے گا وہ. تو لگانا شروع میں ضروری ہے. تو الباب مفتوح. اسی طرح اب ہمیں جو ہے لڑکے کی عربی معلوم ہے, الولد یا ولد. ٹھیک ہے. اگر نہیں بھی ہے تو ولد معلوم ہے تو لگا دیں اس پر, ہم لگا سکتے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی لڑکا بیٹھا ہے مثلا, تو کیا کہیں گے ہم, الولد جالس, الولد جالس. کھڑے کے لیے کیا لفظ ہے, کھڑا, اسٹینڈنگ, واقف, واقف. تو لڑکا کھڑا ہے تو کیا کہیں گے آپ, الولد واقف, الولد واقف. المدیر واقف, المدیر واقف, المدرس واقف. تو اس پیٹرن پہ ہم چلائیں گے. تو والمدرس واقف,
والمدرس واقف، الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہے، والمدرس واقف، اور ٹیچر کھڑا ہے. تو واقف کا مطلب کھڑا. اس کے بعد ہے کل ہم نے پڑھا ہوا تھا، اگر یہ کہنا ہوگا کہ بھئی چاند خوبصورت تو کیسے کہیں گے ہم؟ القمر جمیل. ہمیں چاند کی عربی معلوم ہوگی اور خوبصورت کی بھی معلوم ہوگی تو ہم کہیں گے اب القمر جمیل، بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر دیکھیں اس جملے کو خود سے جو ہے پرسیو کرنا چاہیے کہ اب جو ہے یہ جملہ اردو میں تو ہم اس کو اردو میں عربی میں کس طرح ادا کریں. تو لفظ اگر ہمیں معلوم ہے تو آپ بآسانی بنا سکتے ہیں، ہے نا. ہمیں جو ہے پتھر کی عربی معلوم ہے، پتھر کی عربی معلوم ہے، بھاری یا ہلکے کی عربی بھی معلوم ہے ہمیں. بھاری کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے کل؟ ثقیل. ثقیل. تو اگر ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ پتھر بھاری ہے تو کیسے کہیں گے اب ہم؟ الحجر ثقیل. یہ دیکھیے الحجر ثقیل، پتھر بھاری ہے، پتھر بھاری ہے. ہلکے کے لیے کون سا لفظ پڑھا ہم نے؟ خفیف. خفیف. تو ہم کہیں گے کہ بھی کاغذ یا پیپر، کاغذ اور پیپر کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے کل ہم نے؟ ورق. تو اگر یہ کہنا ہوگا کہ پیپر ہلکا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ الورق. الورق خفیف. الورق خفیف. اسی طرح کل لفظ پڑھا ہم نے گندا اور صاف ستھرا. صاف ستھرے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ نظیف. کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ نظیف، صاف ستھرا. شرٹ کہیں گے، شرٹ صاف ستھرا ہے تو کہیں گے ہم القمیص نظیف. القمیص نظیف. اگر یہ کہنا ہوگا کہ شرٹ گندا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ وسخ. گندے کے لیے کیا لفظ ہے؟ وسخ. کل پڑھا ہم نے، یہ دیکھیے گندے کے لیے کل آپ نے المندیل وسخ پڑھا ہوا ہے نا. المندیل وسخ. یہ دیکھیے المندیل وسخ. وسخ کا مطلب گندا، مندیل کا مطلب رومال، ٹاول یا ٹشو، کوئی بھی سب مراد ہوتا ہے اس سے. تو المندیل وسخ، رومال گندا ہے، شرٹ گندا ہے. القمیص وسخ. اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا. تو اب اگر یہ کہیں مثلا کہ آفس گندا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ المکتب وسخ. المکتب وسخ. ٹیبل گندا ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ المکتب وسخ. المکتب وسخ. مسجد صاف ستھری ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ نظیف. اب نظیف کہیں گے صاف ستھری کے لیے. المسجد نظیف. یہ کے لیے ہمیں معلوم ہے ہادہ. یہ کے لیے کیا معلوم ہے؟ ہادہ. اگر یہ کہیں کہ یہ مسجد صاف ستھری تو کیسے کہیں گے ہم؟ ہادہ المسجد نظیف. ہادہ المسجد. ہادہ اور المسجد نظیف، تو دونوں کو جوائن کر دیں گے ہم، ہادہ کو مسجد میں ملا دیں گے. تو جب جوائن کریں گے ہادہ کو اس کے بعد والے لفظ سے تو پھر ہادہ المسجد نہیں کہیں گے، ہادہ المسجد کہیں گے ہم. تو کیا کہیں گے ہم؟ ہادہ المسجد نظیف. ہادہ المسجد نظیف. گرم کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے ہم نے؟ حارٌ. حارٌ. اور ٹھنڈے کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے؟ بارد. حارٌ اور بارد. پانی کے لیے لفظ ہے ہمارے پاس ماء. پانی ٹھنڈا ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ الماء بارد. الماء بارد. چائے کے لیے کیا لفظ ہے؟ چائے. چائے کو شائے کہتے ہیں، ہے نا. چائے گرم ہے تو کیا کہیں گے ہم؟ الشائے حارٌ. الشائے حارٌ. چائے ٹھنڈی ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ الشائے بارد. الشائے بارد. الشائے بارد. پیٹرن اگر ہمیں یاد ہو گیا تو ہم جو ہے بے شمار جملے اس سے بنا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں ہم انہیں کو رٹنا ہے. رٹنا تو ہے، یاد رکھنا ہے ان کو بھی، تاکہ ہمارے جو ہے الفاظ کا ذخیرہ ہے اس کے اندر ہمارا اضافہ ہونا چاہیے، ووکیبلری جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ مزید جو ضرورتیں ہم اس سے پوری کر سکتے ہیں اس پیٹرن سے. تو ہم کہیں گے کہ چائے ٹھنڈی ہے تو الشائے بارد. الشائے بارد. قریب کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے ہم نے؟ قریب. اور دور کے لیے کیا لفظ پڑھا ہم نے؟ بعید. القمر بعید. چاند دور ہے مثلا، ایئرپورٹ دور ہے. المطار بعید. المکتب بعید. آفس دور ہے. المسجد بعید. مسجد دور ہے. تو کوئی بھی چیز جو ہے آپ اس کے ساتھ لگا کے بول سکتے ہیں اس کو. دکان کے لیے لفظ آتا ہے، یہ دیکھیے مثلا ایکسرسائز تو زیادہ تر گھر میں ہی کرنے کی ہے، چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا یہاں کلاس میں کہ ایکسرسائز کرائے، لیکن ہم ایکسرسائز کا مطلب بتا دیا کریں گے. جیسے کہ پیج نمبر 16 پر دیکھیے گا آپ، یہ پیج، یہ پیج دیکھیے گا آپ، مثلا یہ پیج دیکھیے گا، پیج نمبر 16 ہے یہ.
تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ املا الفراغ، اور لکھا ہوا نا املا الفراغ، یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس ایکسرسائز میں آپ کو کیا کرنا ہے. اس میں فل ان دا بلینک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نیچے جو بلینک اسپیس ہے اس کے اندر اس کو بھریے، فل ان دا بلینک والا معاملہ ہے. مثلا لفظ نظیف لکھ دیا ہے انہوں نے، تو اس کے پہلے جو ہے انہوں نے بلینک اسپیس چھوڑا ہوا ہے، تو ہمیں لکھنا ہوگا گھر پر اس میں کہ بھئی ہم اس کو کیا لکھیں، اس میں کیا لکھنا چاہیے. تو جب تک ہم لکھیں گے نہیں ہمیں خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. پرسنلی انوالو ہونا ضروری ہے اس میں، ورنہ ہم ایکسرسائزز بھی اگر یہاں پر کروائیں گے تو پھر اولاً تو وقت بھی نہیں ہوگا، دوسری بات ہے کہ آپ کا انوالومنٹ کم ہوگا اس میں، تو اتنا زیادہ اتنا سمجھ میں نہیں آئے گی چیزیں. ٹھیک ہے، تو آپ خود اس کو جو ہے استعمال کریں ایکسرسائز کو. مثلا نظیف لکھا ہوا ہے تو اس کے پہلے آپ مناسب کوئی بھی لفظ لگا سکتے ہیں. المسجد نظیف، المکتب نظیف، البیت نظیف، القمیص نظیف، کوئی بھی لفظ لگا سکتے ہیں. یہاں پر لکھا ہوا ہے نمبر 2 پہ مکسور، الکرسی مکسور، المکتب مکسور، البیت مکسور. اس طرح کے ایکسرسائز آپ جو ہے نا فل کر سکتے ہیں اس کے اندر. بارد مثلا ہم نے پڑھ لیا ہے، بارد کے لیے ہم مناسب لفظ لگا سکتے ہیں. یہاں پر قریب تو ہم مناسب لفظ لگا سکتے ہیں یہاں پر. اسی طرح یہاں بعید لکھا ہوا ہے تو اس کے پہلے مناسب لفظ ہم لگا سکتے ہیں، ہمارے پاس الفاظ ہے ابھی. اسی طرح واقف، اس کا مطلب ہمیں معلوم ہے تو اس کے پہلے مناسب لفظ لگا سکتے ہیں. تو یہ جب الفاظ تقریباً سبھی معلوم ہے ہمیں، نظیف، مکسور، بارد، قریب، بعید، واقف، جالس، کبیر، قدیم، جدید، یہ الفاظ الحمدللہ ذہن میں ہیں ہمارے. تو اس کے پہلے مناسب لفظ ہم جو ہے اپروپریٹ جو ورڈ ہے وہ لگا سکتے ہیں ہم. یہ ایکسرسائز جو ہے گھر میں وہ کرے تھوڑا سا 10-15 منٹ نکال کر تو انشاءاللہ ہو جاتی ہے، وہ زیادہ وقت نہیں لگتا ہے اس میں. اس پیج نمبر، اس کا نیکسٹ پیج دیکھیے، پیج نمبر جو ہے 17 ہے، یہ پیج نمبر 17، اس کے بعد والا پیج. پہلا کیا لفظ لکھا ہوا ہے، پہلا جملہ کیا ہے، نمبر 1 کا جملہ کیا لکھا ہوا ہے، النجم بعید. کیا مطلب ہو رہا ہے اس کا، ستارہ دور ہے. کیا مطلب ہو رہا ہے، پہلا جملہ ہے النجم بعید، کیا ترجمہ کریں گے ہم اس کا، ستارہ دور ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ کیا ہے، یہ اس کے بعد والا، یہ نمبر 2 کا، الرجل واقف. کیا لفظ ہے یہ، الرجل واقف. کیا مطلب ہوگا، نہ ہونا چاہیے، آدمی کھڑا ہے. الرجل کا مطلب آدمی. تو یہاں کہتے ہیں نا ریال، یہ رجل کو بگاڑا ہوا ہے انہوں نے، ریال، ہذا ریال ہے نا. تو رجل ہے لفظ وہ اصل میں، وہ ریال کہتے ہیں یہاں اسپوکن میں. تو الرجل واقف، آدمی کھڑا ہے. اس کے بعد نمبر 3 کا جو جملہ ہے وہ دیکھیے، السکر حلب، السکر حلب، شکر میٹھی ہے، شکر میٹھی ہے. حلبن کا مطلب ہوتا ہے میٹھا، اور اچھا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں. حلبن کا مطلب میٹھا دراصل، اس کے بعد جو ہے اچھے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہیلو کہتے ہیں، ہیلو، ہیلو، یہی لفظ ہے حلبن، حلبن ہے اصل میں وہ. تو یہ کہتے ہیں ہیلو، ہیلو مطلب میٹھا نہیں بلکہ اچھا، نائس کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد نمبر 4 کا یہ جو جملہ ہے، کیا لفظ ہے یہ جملہ، الطالب مریض، الطالب مریض، اسٹوڈنٹ بیمار ہے. جی اسٹوڈنٹ بیمار ہے. اس کے بعد 5 نمبر کا جو جملہ کیا ہے وہ، الدیک جمیل. کیا مطلب ہوگا اس کا، مرغا خوبصورت ہے، مرغا خوبصورت ہے. اس کے بعد نمبر 6 کا جو جملہ ہے یہ کیا ہے، الدفتر جدید. دفتر کا مطلب ہوتا ہے نوٹ بک. ہم اردو میں کہتے ہیں دفتر آفس کو، اردو میں آپ لفظ دفتر آفس کے لیے استعمال کرتے ہیں آپ، لیکن عربی میں دفتر کا مطلب آفس نہیں ہوتا ہے. عربی میں آفس کے لیے مکتب استعمال ہوتا ہے، لیکن دفتر کا مطلب نوٹ بک، نوٹ بک. تو اس کو جو ہے نا اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے ہمیں، اردو اور عربی والے الفاظ. ہاں بس کوئی بھی نوٹ بک آپ پھر کہیں پر بھی یوز کریں، وہ نوٹ بک چاہے اکاؤنٹ کے لیے استعمال کریں، پرسنل یوز کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے، آپ کے لیے. دفتر کا مطلب نوٹ بک. ٹھیک ہے، الدفتر جدید، کیا مطلب ہوگا اس کا پھر، نوٹ بک نیا ہے، کاپی نہیں ہے، یا نوٹ بک نیا ہے. نمبر 7 کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے پھر، اس کے پہ التاجر غنی. غنی کا مطلب مالدار، رچ. التاجر کا مطلب تاجر، مرچنٹ. تو التاجر غنی کا مطلب ہوگا تاجر مالدار ہے، مرچنٹ رچ ہے. اس کے بعد نمبر 8 کا جو جملہ ہے یہ کیا ہے، الدکان مفتوح. دکان ہم اردو میں کہتے ہیں دکان، اردو میں کہتے ہیں نا دکان، یہ عربی کا لفظ ہے دکان، عربی کا لفظ ہے یہ، اردو کا لفظ نہیں ہے. اردو میں تو ہم نے استعمال کر رہے ہیں، ہم تو عربی سے ادھار لے کر، اب وہ پرماننٹ ہو گیا، ادھار نہیں رہا وہ. تو الدکان مفتوح کیا لفظ ہے، تو عربی میں کہتے ہیں الدکان، الدکان. عربی میں اردو میں کہتے ہیں دکان، دکان. کاف پر عربی میں
شدید تشدید لگاتے ہیں، لیکن الدکان مفتوح، الدکان مفتوح، دکان کھلی ہوئی ہے، دکان کھلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد نمبر 9 کا جملہ الولد فقیر، الولد فقیر، فقیر کا مطلب غریب، غریب۔ ہمارے یہاں اردو کے اندر فقیر کا مطلب جو بھیک مانگتا ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے، جو بھیک مانگے یا نہ مانگے وہ الگ مسئلہ ہے۔ جو انسان محتاج ہے، جس کے پاس پیسے نہیں، اس کو کہتے ہیں فقیر دراصل، ٹھیک ہے۔ تو اردو اور عربی میں تھوڑا سا فرق ہے استعمال میں۔ تو یہ نہیں کہیں گے انت فقیر کا مطلب تم بھکاری ہو، یہ مطلب نہیں۔ انت فقیر کا مطلب آپ غریب ہیں، کہیں گے انا فقیر، انا رجال فقیر، مطلب میں کہ غریب انسان ہوں میں، تو ایسے نہیں کہ میں بھیک مانگنے والا ہوں، بھکاری ہوں، یہ نہیں کہیں گے ہم۔ تو اگر کوئی آپ کو کہتے ہیں انت فقیر تو آپ مائنڈ نہیں کرنا ہے آپ نے کہ آپ کو بھکاری کہا اس نے، اگر کہا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں، کم محتاج انسان ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو اردو اور عربی کے اندر استعمال میں بہت سارے الفاظ میں فرق ہوتا ہے، وہ ہمیں کنسیڈر کرنا ہے۔ الولد فقیر، بچہ غریب ہے، بچہ غریب ہے۔ میں کے لیے کیا لفظ ہے؟ میں کے لیے کسی نے لفظ معلوم؟ انا کا مطلب میں، کہیں گے میں غریب ہوں، میں غریب آدمی ہوں، انا فقیر، انا فقیر، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا میں بھکاری ہوں، انا فقیر مطلب غریب انسان ہوں میں۔ تو آپ جو ہے فقیروں کا لفظ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد التفاح لذیذ، التفاح لذیذ، تفاح کا مطلب ہوتا ہے سیب، سیب۔ لذیذ کا مطلب ہوتا ہے لذیذ، لذیذ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹیسٹی کو کہتے ہیں ہم، سیب جو ہے مزیدار ہے، یا سیب جو ہے ٹیسٹی ہے۔ التفاح کا مطلب سیب، التفاح کا مطلب سیب، اور لذیذ ان کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹی یا مزیدار۔ اب دکان میں جائیں گے تو تفاح لکھا ہوگا، برتقال لکھا ہوگا، تو فروٹ کے نام بھی یاد ہونے چاہیے ہمیں تو لازماً۔ تو التفاح کا مطلب سیب۔ انشاءاللہ ہم یہ جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہم اسپوکن کا جو سینٹینسز بتا رہے ہیں اس میں ایڈیشنلی ہم بہت ساری چیزیں بتائیں گے آپ کو، ہفتوں کے نام، دنوں کے نام، گنتی، تاریخ کیسے بتاتے ہیں، ٹائم کیسے پوچھتے ہیں، ٹائم کیسے بتاتے ہیں، بیماری والے کچھ جملے، اس طرح کے بہت سارے جو ہے نا جو کہ اس کتاب میں نہیں ہے لیکن ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، تو وہ لازماً سیکھنا ضروری۔ گنتی معلوم ہونی چاہیے ہمیں، تاریخ بتانا ہے، ٹائم بتانا ہے تو گنتی معلوم ہونی چاہیے، مہینوں کے نام یاد ہونے چاہیے، دنوں کے نام یاد ہونے چاہیے، دن کو کیا کہتے ہیں، ہفتے کو کیا کہتے ہیں، مہینے کو کیا کہتے ہیں، سال کو کیا کہتے ہیں، یہ سب یاد ہونا ضروری ہے، ہمیں ہر وقت ضرورت پڑتی ہے ان کی۔ تو یہ انشاءاللہ یہ جو دوسرا ہمارا جو آخری کے جو 10 منٹ ہے اسی میں ہم یہ چیزیں سمجھائیں گے اور وہ پوچھا کریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ التفاح لذیذ، التفاح لذیذ، جو سیب ہے وہ ٹیسٹی ہے یا مزیدار ہے۔ اس کے بعد الطبیب طویل، الطبیب طویل، طبیب کا مطلب ہمیں معلوم ہے ڈاکٹر، طویل کہتے ہیں لمبے کو، ہم اردو میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں طویل، جی لمبے کے معنی میں۔ جنہیں اردو نہیں معلوم ہے تو ان کے لیے نیا ہوگا یہ لفظ، جنہیں اردو معلوم ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبا، ٹھیک ہے۔ کہیں گے کہ تقریر بہت جو ہے لمبی ہو گیا، آج کا درس جو ہے لمبا ہو گیا، تو کہیں گے درس جو ہے طویل ہو گیا آج۔ طویل کا مطلب لمبا، طوالت کہتے ہیں اردو میں۔ والمریض قصیر، والمریض قصیر، مریض جو ہے بیمار جو قصیر، ان کا مطلب ہوتا ہے شارٹ ہے نا، ٹال اینڈ شارٹ، قصر کہتے ہیں ہم، جی۔ تو قصیر ان کا مطلب پست قد، شارٹ، تو انگلش میں کہتے ہیں شارٹ اینڈ ٹال نا، تو ٹال کو کہیں گے طویل، ٹال، یہ جو طویل لفظ لکھا ہے اس کا مطلب ہوگا ٹال، اور قصیر کا مطلب ہوگا شارٹ، تو شارٹ اینڈ ٹال کے لیے لفظ ہے طویل اور قصیر۔ اور اسی طرح طویل کا مطلب کوئی بھی چیز لمبی، ورٹیکلی یا ہاریزونٹلی کیسے بھی ہو، طویل کا مطلب لمبا، شارٹ کا مطلب شارٹ، قصیر کا مطلب شارٹ، ہے نا۔ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قصیر، قصیر بھی استعمال ہوتا ہے قصیر مدت کے لیے، طویل مدت کے لیے اردو میں مستعمل ہے یہ لفظ۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ الحمدللہ یہ بھی تمرین کا حصہ ہے، لیکن ہم نے چاہا کہ آپ جو ہے ابتدائی چونکہ مرحلہ ہے اس لیے ہم سمجھا دیا کریں گے، لیکن جو لمبی جو ایکسرسائزز آئیں گی بعد میں تو آپ اس پر ورک کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت سارا بینیفٹ ملے گا۔ ہم اسی لیے جان بوجھ کے نہیں بتائیں گے کہ آپ جو ہے اس کو پرسنلی انوالو ہو اس میں، تاکہ انشاءاللہ اس سے بینیفٹ زیادہ ملے آپ کو۔ اور پھر لیکن ہم پوچھیں گے اسی میں سے، جب آپ ایکسرسائز کریں گے نا تو آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا، جب میں اس میں سے ترجمے پوچھوں گا جملہ تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ تو تمارین یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی جیسے تمرین نیکسٹ پیج پہ دیکھیے گا، اس میں لکھا ہوا ہے یہ پیج تمارین، اقرا وقت ما ضبط اواخر الکلمات، مثلا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو الفاظ لکھے ہوئے انہوں نے، تو ان الفاظ کو آپ خود ریڈ کیجئے۔ تو یہ گھر کا ورک ہے یہ کہ آپ خود جو ہے ریڈ کریں اس کو، آخر میں زبر زیر پیش کیسے لگائیں۔ تو مثلا انہوں نے زبر زیر پیش نہیں لگایا ہوا، مثلا یہ لفظ دیکھیے یہاں پر جو ہے البابو، کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ البابو، لیکن اس کے بعد جو لفظ ہے اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ التاجرو، التاجرو۔ اس کے بعد یہ لفظ ہے کیا پڑھیں گے اس کو؟
النجم النجم والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان سورۃ الرحمن ہے نا. تو النجم کا مطلب ستارہ. اس کے بعد ہے القمر. کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ القمر. اس کو کیا پڑھیں گے؟ الدیکو. الدیکو. اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ الماء. کیا پڑھیں گے ہم؟ الماء. اس کے بعد جو ہے اس لفظ کو کیا پڑھیں گے ہم؟ السریرو. السریرو. اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ اس کے بعد والے البیتو. البیتو. المسجد. اور ال ہٹا دے کے کیسے پڑھیں گے؟ ال کو ہٹا دیں گے مسجدن. ال ہٹا دیں گے تو کیا پڑھیں گے اب ہم؟ مسجدن پڑھیں گے. اسی طرح الرجل. الرجل. الف لام ہٹا دیں گے تو رجلن. الف لام ہٹائیں گے تو کیا پڑھیں گے ہم؟ رجلن. اس کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ السکرو. السکرو. اس کے بعد اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے ہم؟ الورق. الف لام ہٹا دیں گے تو ورقن. الف لام ہٹائیں گے تو ورقن. تو الفاظ بھی پڑھتے آنا چاہیے ہمیں. جو ہم نے پڑھنا بھی لکھنا ہے، سیکھنا بھی لکھنا ہے، بات چیت بھی سیکھنی ہے، تو ہر چیز جو ہے اس میں آنی چاہیے ہمیں. جو چیز سیکھ رہے ہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں مثلا، تو قرآن کے اندر سہولت ہوگی آپ کو. یہ الفاظ آپ کو جب ریڈنگ اسکل بڑھ جائے، ریڈنگ اسکل ضروری ہے نا اس میں. قرآن جو بہت سارے لوگ پوری لائف جو قرآن نہیں پڑھ پاتے، ایک صفحہ پڑھنے کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، لگ جاتا ہے ایک صفحہ پڑھنے میں، جبکہ جو ہے آدھے گھنٹے میں آپ پورا پارا پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی ریڈنگ اسکل اچھی ہو تو. تو یہ ضروری ہے ریڈنگ اسکل ہمارے، خاص طور پر دین کے معاملے میں توجہ ہونا بہت ضروری ہے. خاص طور پر قرآن ہے. قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں ہم، لائف کے اندر پیدا ہو گئے اور قرآن بغیر پڑھ کے یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ پوری لائف قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. رمضان میں شاید پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ رمضان میں بھی نہیں پڑھتے ہیں اللہ ماشاء اللہ. بہت سارے لوگ جو رمضان میں بھی توفیق نہیں ہوتی، پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی ہے تو ان کے ساتھ. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ انسان دنیا میں آئے اور اللہ کا کلام نہ پڑھے، نہ تو دیکھ کر پڑھے، نہ تو سمجھ کے پڑھے، نہ تو ترجمے سے پڑھے، نہ تو بغیر ترجمے کے پڑھے. یہ تو بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ تو. اور پھر جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے لیے پورے رشتہ دار کیا کرتے ہیں؟ قرآن اس کی قبر میں رکھ دیتے ہیں. یہ کام آنے والا نہیں ہے. آپ جو انسان پوری دنیا میں قرآن پڑھے گا، قرآن اس کے کام آئے گا. اگر میں نے مثلا قرآن پوری لائف میں پڑھا نہیں، میں مر گیا اور میرے رشتہ داروں نے قرآن میرے اس میں یہ عہد نامہ رکھ دیا اور قرآن کے 2-4 کاپیاں رکھ دی، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. آپ کے اعمال میں تھوڑی ہے، وہ آپ کا عمل چاہیے اس میں. اللہ کو مطلوب ہے، اللہ کو ہمارا اپنا ذاتی عمل مطلوب ہے، رشتہ داروں کا عمل تھوڑی مطلوب ہے اللہ کو. ٹھیک ہے. تو ہم پوری زندگی نماز نہیں پڑھ رہے، بعد جو ہے ہمارے نام سے فاتحہ کروا دیے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دفن کر کے آئے اور پوری پبلک جو ہے لا کے 100-200 جو ہے بیچارے طلبہ اسٹوڈنٹ مدرسے کے ہوتے لا دیتے، ان کو ایک ایک پارہ دے دیتے ہیں اور جو ہے 3-4 قرآن ختم کر دیتے ایک ہی گھنٹے کے اندر. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز مطلوب ہی نہیں ہے اور اللہ کے یہاں پر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے دراصل. یہ ہمارا اپنا دھوکہ ہے دراصل. تو انسان دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے قرآن پڑھے روزانہ. اگر 4 آیت بھی پڑھے تو بہت اچھی چیز ہے. 4 آیتیں بھی پڑھے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے حجت بنے گا آخرت میں، قبر میں، قیامت کے دن. یہ ہمارے لیے اللہ سے کہے گا اللہ یہ جو اس نے مجھے بھولا نہیں تھا، یہ مجھے یاد کرتا تھا، روزانہ پڑھتا تھا، اللہ اس کی مغفرت فرما. تو یہ قرآن ہمارے لیے وکالت کرے گا، یہ ایڈوکیٹ ہے یہ ہمارے لیے. تو یہ لازماً 4 آیت روزانہ پڑھنی چاہیے. موبائل میں آج الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے، موبائل سے پڑھے، قرآن سے پڑھے. لیکن پوری لائف جو ہے غافل رہیں تو بڑی غفلت کی بات ہے، بدقسمتی ہے یہ. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے اس میں پھر اس کے اندر لکھا ہوا املا الفراغ. املا کا مطلب بھرو، وہی ہے فل ان دا بلینک والا معاملہ ہے. دیکھ رہے ہیں یہاں پر بلینک لکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ جو ہے گھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے فل اپ کریں گے اس کو. اس کے بعد جو ہے اب یہ بیچ میں کا چھوڑ دیتے ہیں پیج، چونکہ اس کے اندر غیر ضروری. پیج نمبر 19 نہ دیکھیں، پیج نمبر 20 دیکھیے گا آپ. پیج نمبر 21 دیکھیے. نیا سبق ہے الدرس الرابع. الدرس الرابع وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ چھوڑ دیں اس کو. وہ صرف ریڈنگ کا طریقہ بتایا ہے کہ کس کو کیسے پڑھیں گے آپ کو. مثلا جب ہم پڑھتے رہیں گے تو ہم کو پڑھنا آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو الدرس الرابع پیج نمبر دیکھیے گا، اس میں پیج نمبر 21 ہے یہ آپ کے بک میں. الدرس الرابع کا مطلب سبق نمبر 4. سبق نمبر 4. اربع کا مطلب ہوتا ہے 4، رابع کا مطلب 4، چوتھا. ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک نئی چیز اور بتا رہے ہیں ہمیں، ایک نیا لفظ مل رہا ہے، 2 نئے چند ایک الفاظ نئے مل رہے ہیں. مثلا اب ہمیں کہنا ہو میں کہنا ہوگا، مسجد میں، گھر میں، آفس میں. ابھی تک تو ہم نے نہیں پڑھا ہے نا، 1 2 3 کے اندر نہیں پڑھا ہوا یہ. اب جو ہے چیزیں ایڈ ہو رہی ہے دھیرے دھیرے. مثلا کہنا ہوگا کہ مسجد میں، تو اب ہم کہیں گے فی. مسجد میں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو فی لفظ دیکھ رہے ہیں نا، یہ فی کا مطلب ہوتا ہے میں. ان کو جیسے انگلش میں کہتے ہیں ان،
ہے میں، گھر میں، آفس میں، مسجد میں، بس میں، گاڑی میں، کار میں. تو فی کا مطلب ہوتا ہے میں. اور اس کے بعد ایک لفظ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، اس کے نیچے اعلیٰ. اعلیٰ، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، کے اوپر، پر یا کے اوپر، آن، اپون، آن ٹاپ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں. تو فی کا مطلب میں. دو نئے لفظ ہمارے پاس یہاں ملے ابھی. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز میں. اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر یا کے اوپر. تو یہ دو بڑے اہم لفظ ہیں، ان کی ضرورت تو ہمیں ہر وقت پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو فی کا مطلب. اچھا، اب ہمیں چابی، چابی کے لیے لفظ ہمیں معلوم ہو گیا. کیا لفظ ہے چابی کے لیے؟ مفتاح معلوم ہو گیا. اور فی بھی معلوم ہو گیا اب ہمیں. فی کا مطلب ہوتا ہے میں. کار کے لیے کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ سب کو معلوم ہے، سیارہ. کار کو کیا کہتے ہیں ہم؟ سیارہ کہتے ہیں. تو اگر ہمیں یہ کہنا ہو مثلا کہ چابی کار میں ہے، تو یہ تین لفظوں سے یہ جملہ ہمارا بن جائے گا. اب چابی کار میں ہے تو ہم کہیں گے المفتاح فی السیارہ. المفتاح فی السیارہ. دیکھیے جملہ بن گیا کہ نہیں ہمارا. تو یہ فی جو ہے ہر وقت ضرورت پڑے گی آپ کو، ہے نا. میں کو کیا کہتے ہیں ہم؟ انا. میں کیا کہتے ہیں ہم؟ انا. اب مجھے یہ کہنا ہوگا کہ میں مرکز میں ہوں، تو میں کیسے کہوں گا؟ انا فی المرکز. فی کا استعمال کروں گا میں. کیا کہوں گا میں؟ انا فی المرکز. انا فی المرکز، میں مرکز میں ہوں. میں آفس میں ہوں، انا فی المکتب. انا فی المکتب. میں گاڑی میں ہوں، میں گاڑی میں ہوں، کسی سے ٹیلی فون پہ بات کر رہے، انا فی السیارہ. انا فی السیارہ. آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے، کسی کا فون آ گیا آفس سے، تو آپ کہیں گے انا فی السیارہ، میں گاڑی میں ہوں. تو یہ فی جو ہے ہر وقت ضرورت پڑے گی اس کی آپ کو. اور قرآن کے اندر تو ہر صفحے پر آپ جو ہے نا، آپ فی اور اعلیٰ ملے گا آپ کو. ہاں ہم بس انا فی السیارہ بول دیا، خلاص معنی ادا ہو گیا آپ کا. انا فی السیارہ کا مطلب ہوگا آپ ڈرائیونگ ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو انا فی السیارہ. تو فی کا مطلب ہوتا ہے میں. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، کیا؟ کے اوپر. اب یہ دیکھیے گا نیچے جیسے لکھا ہے مثال، مثلا البیت. البیت، بیت کا مطلب گھر، لیکن جب کہا جائے گا کہ فی، تو اب ہو جائے گا فی البیت. اس کا مطلب ہوگا گھر میں. گھر میں. تو آخر میں زیر لگائیں گے. جب فی آئے گا تو آخر میں زیر لگتا ہے. فی البیت پڑھیں گے، فی البیتو نہیں، ٹھیک ہے. اتنا ایک وہ الگ سے ایڈیشنل گرامر کا حصہ ہے وہ. تو جب فی استعمال کریں گے تو آخر میں زیر لگائیں گے. فی البیتو نہیں پڑھیں گے. فی البیت، یہ دیکھیے زیر لگا ہوا ہے نیچے. کہیں پر بھی آئیے فی جب آئے گا تو آخر میں زیر لگے گا. آپ قرآن میں اس کو نوٹس کیجیے گا اس چیز کو. اسی طرح اعلیٰ. اعلیٰ کا مطلب پر. المکتبوں کا مطلب ٹیبل یا ڈیسک. اعلیٰ المکتب، یہ اعلیٰ بھی جب آئے گا تو آخر میں زیر لگے گا. اس کے بعد والا جو لفظ آ رہا ہے اس کے نیچے زیر لگائیں گے. تو وہ پڑھتے پڑھتے آئے گا ہمیں. لیکن ہمیں جو ہے اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے کم از کم. اگر زبر زیر اب یہ ہے تو بعد میں یاد ہو جاتا ہے وہ، ٹھیک ہے. تو اعلیٰ المکتب کا مطلب ہوگا ٹیبل پر. اعلیٰ المکتب کا مطلب ٹیبل پر. اس کے بعد جو ہے دیکھیے المسجد کا مطلب مسجد، لیکن ہم کہیں گے فی المسجد، تو اس کا مطلب ہوگا مسجد میں. کیا ہوگا اس کا مطلب؟ مسجد. فی المسجد، مسجد میں. اسی طرح السریر کا مطلب ہوتا ہے بیڈ. بیڈ، لیکن ہم کہیں گے علی السریر، تو بیڈ پر. علی السریر، بیڈ پر. تو اعلیٰ کا مطلب پر، فی کا مطلب میں. فی اور اعلیٰ یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے، ان کو یاد رکھنا ہے. اب یہ دیکھیے اس میں، اس کے نیچے دیکھیے گا پہلا جو جملہ ہے این محمدن. این محمدن. این کا مطلب ہوتا ہے کہاں یا کدھر. این کا مطلب ہوتا ہے کہاں یا کدھر، ٹھیک ہے. تو جواب دے رہے ہیں یہاں پر ہوا فی الغرفتی. ہوا فی الغرفتی. وہ، ہوا کا مطلب وہ. ہوا کا مطلب وہ. این کا مطلب کہاں. جی وین این ہے وہ، اصل میں اس کو وین کہتے ہیں وہ لوگ. این ہے وہ دراصل لفظ صحیح. اسپوکن میں جا کے اسی این کو وین کہتے ہیں. وین، این کے بجائے وین کہتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے. تو این محمد یعنی وین محمد، ایسا کہیں گے یہ لوگ اسپوکن میں. وین محمد. وین محمد نہیں ہے، این محمد ہے وہ دراصل. جی ویئر. این محمد، محمد کدھر ہے. تو ہوا یعنی ہی از ان دا روم. ہوا فی الغرفہ. ہوا فی الغرفتی. ہوا فی الغرفتی. کہاں ہے وہ محمد؟ ہوا یعنی وہ، ہی. ہوا کا مطلب ہوتا ہے ہی کا مطلب ہوتا ہے شی. آگے آ رہا ہے ہی اور ہوا. تو ہوا فی الغرفتی. الغرفہ کہتے ہیں روم کو. الغرفہ کا مطلب روم. تو ہوا فی الغرفتی، وہ کہاں ہے؟ روم میں ہے. محمد کہاں ہے؟ روم میں ہے. الغرفہ جو ہے لفظ یاد ہونا ضروری ہے. وہ این یاسرن.
وَأَيْنَ یاسرن، اور یاسر کدھر ہے، اور یاسر کدھر ہے، تو یاسر کدھر ہے، یہ ہوا فی الحمام، ہوا فی الحمام، وہ باتھ روم میں ہے، وہ واش روم میں ہے، ہوا فی الحمام، وہ کہاں پر ہے، واش روم یا باتھ روم میں ہے۔ اس کے بعد ہے وَأَيْنَ آمِنَةُ، اب دیکھیے لڑکوں کی بات چل رہی تھی، ابھی لڑکی کی بات آ گئی، فیمیل کی بات چل گئی۔ وَأَيْنَ آمِنَةُ، اور آمنہ کدھر ہے، وَأَيْنَ آمِنَةُ، اور آمنہ کدھر ہے، تو اب یہاں پر ہوا نہیں کہیں گے ہم، جب لڑکے کی بات آئے گی، جب میل کی بات چلے گی تو کہیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں ہی، تو ہی کے لیے ہوا آتا ہے، ہی کے لیے کیا آئے گا، ہوا، جو ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن لڑکی کی طرف اشارہ کرنا ہو، فیمیل کی طرف، تو شی کہیں گے ہم انگلش میں، اس کو عربی میں ہیا کہیں گے، ہوا ہیا۔ تو وَأَيْنَ آمِنَةُ، آمنہ کدھر ہے، تو یہ دیکھیے لکھا ہوگا ہیا فی المطبخ، یہ دیکھیے ہیا، ہوا کہ ابھی پڑھ رہے تھے ہم ہوا، یہ دیکھیے اوپر، ہوا کا مطلب ہی، ہیا کا مطلب شی، تو یہ دو اہم ضروری، یہ دو ضروری ہے، یہ تو ہوا ہیا کہنے کے لیے کسی کی طرف اشارہ کرنا ہے، ہوا ہیا، ہوا کا مطلب وہ، ہیا کا مطلب وہ، لیکن عورت کے لیے۔ تو ہی فی المطبخ، وہ کہاں پر ہے، کچن میں ہے، مطبخ کا مطلب کچن، المطبخ کا مطلب ہوتا ہے کچن، اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ مطبخ، مطبخ اردو میں استعمال ہوتا ہے کچن کے معنی میں۔ ہی فی المطبخ، وہ کہاں پر ہے، آمنہ کچن کے اندر ہے۔ اس کے بعد ہے این الکتاب، این الکتاب، کیا مطلب، کتاب کدھر ہے، کتاب کہاں ہے، تو دیکھیے گا کہاں ہے کتاب، ہوا علی المکتبی، ہوا علی المکتبی، وہ کہاں ہے، ٹیبل کے اوپر ہے، ٹیبل کے اوپر ہے، ہوا علی المکتبی، وہ ٹیبل پر ہے۔ وَأَيْنَ السَّاعَةُ، وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کدھر ہے، ساعتن کا مطلب ہوتا ہے گھڑی، گھڑی کو کہتے ہیں الساعہ، کہتے ہیں نا ساعچم الحین، ساعچم مطلب کیا ٹائم ہوا ہے، تو ساعہ کا مطلب گھڑی بھی، اور ساعہ کا مطلب ٹائم بھی، کتنا اوور ہوا ہے، واٹ ٹائم، چم ساعہ، چم ساعہ کرتے ہیں لوگ، ساعہ کا مطلب ہوتا ہے گھڑی، اور ساعہ کا مطلب ٹائم بھی۔ وَأَيْنَ السَّاعَةُ، اور گھڑی کدھر ہے، کدھر ہے گھڑی، ہی علی السریر، دیکھیے ساعہ جو ہے یہ مونس، جیسے جو فیمیل ورڈ ہے عربک کے اندر، کیسے پہچانیں گے ہم کہ یہ لفظ جو ہے نا میل یا فیمیل ہے، تو جنرلی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر ورڈ جو ہے میل ہے، حل، لیکن ہم کو فیمیل تلاش کرنا ہوگا، تو اس کے لیے دو پہچان ہیں، ایک تو ہے کہ کسی لڑکی کا نام ہو، کسی عورت کا نام، مثلا آمنہ ہے، فاطمہ ہے، عائشہ ہے، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ تو فیمیل کا لفظ ہے، آمنہ، عائشہ اور فاطمہ۔ لیکن کسی کا نام نہیں ہے بلکہ کوئی دوسرا لفظ ہے، مثلا السیارہ ہے، الساعہ ہے، تو اس کے اخیر میں آپ دیکھیے گا ایسے گول تا رہتی ہے، یہ یہاں پر یہ دیکھیے نا، یہ گول تا، تائے مدورہ کہتے ہیں اس کو، گول تا اور لمبی تا، ہم لمبی تا لکھتی کہ نہیں ایسے لمبی، اس کو جو ہے ایسے گول بھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الساعۃ، یہ جو جس لفظ کے آخر میں بھی ایسا گول تا نظر آئے گی، وہ لفظ فیمیل کنسیڈر ہوتا ہے عربک میں، تو اسی لیے کہیں گے ہم این الساعۃ ہی یا کہیں گے، اب ہم ہوا نہیں کہیں گے، ہی علی السریر، ہی علی السریر، وہ کہاں ہے، یعنی الساعہ بیڈ کے اوپر ہے، ہی علی السریر، یعنی گھڑی کہاں پر ہے، بیڈ کے اوپر ہے۔ تو علی کا مطلب ہوا پر، اور فی کا مطلب ہوا میں ایئرپورٹ میں ہوں، آپ یہ بتائیے کہ میں ایئرپورٹ میں ہوں کیسے کہیں گے، انا فی المطار، انا فی المطار، انا فی المطار، فی استعمال کریں گے، یہاں پر فی استعمال کریں گے، تو فی کا استعمال بہت ہوتا ہے ہر جگہ، میں گاڑی میں ہوں، میں مسجد میں ہوں، میں مرکز میں ہوں، میں گھر میں ہوں، انا فی البیت، میں گھر میں ہوں، انا فی البیت، میں گھر میں ہوں، تو اسی طرح جو ہے فی اور اعلیٰ کا استعمال چلتا رہے گا۔ تو اس کے نیچے انہوں نے تمارین دی ہے، تو وہ تمارین جو ہے گھر پہ غور کیجیے گا، اس میں لکھا ہوا تمارین کو یہ سمجھے کہ بھی اجب عن الاسئلہ الآتیہ، کیا تمرین ہے یہ ایکسرسائز، انہوں نے لکھا ہے کہ سوال ہے، اس کا جواب دیجیے، اجب کا مطلب آنسر دا فالوونگ، اجب عن الاسئلہ الآتیہ، اس کا مطلب ہوگا آنسر دا فالوونگ، جو نیچے جو جملے ہیں ان کا آنسر آپ، جی یہاں پر آپ آنسر لکھیں، خود سے لکھیں کہ این الکتاب، تو آپ لکھیے گا، آپ اس کے سائڈ میں این الکتاب کا جواب آپ خود سے لکھیے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو کیا لکھنا ہے، وہاں پر بعد میں لکھیے گا، گھر میں لکھیے گا اس کو۔ اسی طرح این محمد، تو آپ لکھیے گا اس کو محمد کدھر ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پر لکھا ہوا این الساعہ، کیا مطلب ہوگا، این الساعہ کا مطلب گھڑی کدھر ہے، تو آپ لکھیے گا کہاں ہے گھڑی۔ اس کے بعد لکھا این یاسر، یاسر کدھر ہے، تو آپ لکھیے گا یاسر کہاں ہے، گھر میں ہے، آفس میں، مسجد میں۔ این آمنہ، تو اب ہوا اور ہیا استعمال کرنا ہوگا آپ کو ہر جگہ پر، ہوا یا ہیا،
ٹھیک ہے. ہوا اور ہیا کا استعمال کر کے آپ یہاں پر فل ان دا بلینک کر سکتے ہیں, خالی جگہ کو پر کر سکتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہوا نمبر 6 پر دیکھیے گا, آمنہ فی الغرفہ. کیا آمنہ روم میں ہے؟ کا مطلب سوال, کا مطلب ہوتا ہے سوال. آمنہ تو فی الغرفہ, کیا آمنہ روم میں ہے؟ تو آپ نعم یا لا کر کے آپ وہاں پر جواب دے سکتے ہیں. اس کے بعد یاسر فی المطبخ, کیا یاسر کچن میں ہے؟ یاسر فی المطبخ, کیا یاسر کچن میں ہے؟ تو آپ اس کا جواب لکھیے نعم یا لا کہہ کر, جو بھی ہے مناسب. اس کے بعد لکھا ہوا ہے من فی الغرفتی. من فی الغرفتی, من کا مطلب کون, ہم نے پڑھا ہوا ہے ما اور من. ما اور من میں فرق پڑا ہے کہ نہیں؟ کسی چیز کے لیے ما کہتے ہیں, کسی انسان کے لیے من کہتے ہیں. تو من فی الغرفتی کیا مطلب ہوگا اس کا؟ من فی الغرفتی, کمرے میں کون ہے؟ الغرفتوں کا مطلب روم, من کا مطلب کون. من فی الغرفتی, روم میں کون ہے؟ تو آپ جواب لکھیے کون ہے روم میں. محمد فی الغرفتی, یاسر فی الغرفتی, ٹھیک ہے. ومن فی الحمام, ومن فی الحمام, اور باتھ روم میں کون ہے؟ تو آپ اس کا جواب لکھیے وہاں پر مناسب. اس کے جی من کا مطلب, جی من کا مطلب ہو, ہم نے اس کے پہلے پڑھا ہوا ہے ما اور من نا, وہی لفظ ہے یہ. من کا مطلب کون, ٹھیک ہے. اور ماذا علی المکتب, اب یہ نیا لفظ ہے ماذا. ماذا کا مطلب کیا, ما پڑھا ہے کہ نہیں ہم نے, ما کا مطلب کیا. ما اور ماذا ایک ہی لفظ ہے, میننگ ایک ہی ہے دونوں کی. ما اور ماذا کا مطلب واٹ. تو ماذا علی المکتب, ٹیبل پر کیا ہے. تو ما اور ماذا ایک ہی چیز ہے وہ میننگ میں, ٹھیک ہے. تو کبھی ما استعمال ہوتا ہے, کبھی ماذا استعمال ہوتا ہے. تو ماذا علی المکتب, ٹیبل پر کیا ہے. ما علی المکتب بھی کہہ سکتے ہیں ہم. تو ما علی المکتب یا ماذا علی المکتب دونوں ایک ہی چیز ہے, وہ یاد رکھے اس کو. تو ما اور ماذا اور من, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ماذا علی السریر, بیڈ پر کیا ہے, بیڈ پر کیا ہے. تو یہ جو ہے ایکسرسائزز آپ اس کو وہ کریں. پھر اس کے بعد جو ایکسرسائز نمبر 2 کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے زبر زیر لگا کے خود ہی پڑھیے. اقرا وکتب, یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اقرا وکتب ما ضبط اواخر الکلمات, اس کا مطلب وہی ہوگا کہ زبر زیر لگا کے آپ خود سے پڑھیے. مثلا المدرسہ, تو پہلے لفظ کو کیا پڑھیں گے ہم, المدرسہ تو, لیکن اس کو کیا پڑھیں گے فی المدرستی, اس کو زیر لگائیں گے. اب ہم کیا پڑھیں گے, فی جب آئے گا تو زیر لگے گا آخر میں. تو یہاں پر فی المدرسہ تو نہیں پڑھیں گے, اب ہم فی المدرستی پڑھیں گے ہم, فی آئے گا تو. اسی طرح جو ہے فل کیا پڑھیں گے, فی البیتی پڑھیں گے, فی البیت تو نہیں پڑھیں گے ہم, ہے نا. کسی لفظ پر یا تو زبر لگنا ہے, یا تو زیر, یا تو پیش, تینوں میں سے کوئی ایک حرکت لگنی ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہے نا, اگر یہ سمجھ میں آئے گا کہاں پر آپ کو جو ہے نا زبر لگانا ہے, کہاں زیر, کہاں پیش, وہ سمجھ میں آتا ہے دھیرے دھیرے انشاءاللہ. تو فی جہاں پر دیکھیں گے فی اعلیٰ, تو آخر میں زیر لگانا ہے. تو البئی, اب یہ دیکھیں اس کو کیا پڑھیں گے, اب ہم یہاں پر کوئی نہیں ہے, فی اعلیٰ نہیں ہے, تو البئی تو پڑھیں گے ہم سیدھا. یہاں تو اس کے پہلے نہ تو فی ہے نہ تو اعلیٰ ہے, تو آپ پڑھیں گے البئی تو, البئی تو. لیکن فی لگا دیں گے تو اس کے پہلے پڑھا ہم نے فی البیتی, فی البیتی, لیکن یہاں پر کچھ نہیں ہے تو البیتو, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اس کو کیا پڑھیں گے ہم, چونکہ فی اعلیٰ کچھ نہیں ہے تو کیا پڑھیں گے ہم, اس کو الغرفتو پڑھیں گے اس پر. اور اس کو کیا پڑھیں گے ہم, الحمام, الحمام. لیکن اس کے بعد جو ہے فی المطبخ, تو اس کو پڑھیں گے ہم فی المطبخی, فی المطبخی. اس کے بعد جو ہے المکتب پڑھیں گے اس کو ہم. دیکھیے زبر زیر پیش نہیں, لیکن آپ جو ہے اس کو انشاءاللہ پڑھنے لگیں گے, انشاءاللہ یوز ٹو ہو جائیں گے. زبر زیر کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ بھی زبر زیر لگائیں گے تبھی پڑھیں گے, آپ بغیر زبر زیر کے پڑھ سکیں گے انشاءاللہ اس کو. اس کے بعد جو ہے المکتبوں کے بجائے اعلیٰ لگا دیا انہوں نے, تو کیا پڑھیں گے علی المکتبی. اب کیا پڑھیں گے, بے کے نیچے زیر پڑھیں گے, بے کے نیچے زیر لگائیں گے, علی المکتبی, علی المکتبی. تو فی اور علی جہاں پر بھی آئے گا اس کے بعد والے لفظ کے نیچے زیر لگائیں گے اور اس طرح پڑھیں گے. اس کے بعد علی الکرسی, علی الکرسی. اس کے بعد السریر ہے نا. اس کے بعد اس کے بعد جو لفظ ہے علی الکتابی, علی الکتابی. اس کے بعد لفظ ہے فی المسجدی, فی المسجدی. تو فی جب آئے گا یا اعلیٰ آئے گا تو یہ نیا قاعدہ ہے یا نئی چیز ہے کہ اس کے بعد والے لفظ کے نیچے زیر پڑھنا ہے ہم نے. انشاءاللہ 5 منٹ میں ہم یہ کر لیتے ہیں. اسپوکن جو عربی ہے, لاسٹ ویک ہم نے جو ہے نا جو سلینگ اسپوکن جو بتاتے ہیں بحرینی اسٹائل کی عربی, اس کے 2 جملے ہم نے سمجھے تھے. ایک جملہ کیا تھا پہلا, کسی کو یاد ہے, شخ بارک شلونک. آپ کیسے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں ہم, شلونک یا تو پھر شخ بارک, شلونک یا شخ بارک. اور اگر ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ کافی زمانے سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی, من زمان ما شفتک, کیا پڑھا تھا ہم نے جملہ,
من زمان ما شفتک. آپ جو ہے یا جب ہم اس کو جو ہے نا جو لکھاتے ہیں یہاں پر مانیٹر پہ اس کو دیکھ لیا کریں اور اپنے پاکٹ ڈائری میں لازماً لکھیں اس کو چھوٹا سا تاکہ یاد رہے, چونکہ آگے آگے بڑھتے رہیں گے تو جملے بڑھتے رہیں گے, تو پھر آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے کہ اب تک آپ نے کیا یاد کیا ہوا ہے, اور اس کو ریوائز کرتے رہیں ہر دن جو ہے ان جملوں کو آپ یاد کریں پھر, تاکہ وہ زندہ رہے باقی رہے. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے رہیں گے پچھلی چیزیں بھولنی نہیں چاہیے ہم نے, تو پاکٹ ڈائری میں لازم لکھیے آپ اس کو, یا تو پھر اس کا یوٹیوب میں لے کر ایک اسکرین شاٹ لے لیں یہاں پر, یا تو فیس بک پر اویلیبل ہے یہ پیج جو ہے نا, جب آپ اس کے پہلے بتایا تھا ہم نے یہ عربک فار اردو اسپیکر, یہ ہمارا فیس بک کا پیج ہے عربک فار اردو اسپیکر, اس پر جائیں گے تو یہ شیٹ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ اس میں سے بھی لے سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, یا اس میں سے آپ دے سکتے ہیں, جو بھی سہولت ہو آپ کے لیے. تو اس کے بعد جو ہے اب ہمیں یہ کہنا ہوگا آپ کدھر ہیں, تو کیا کہیں گے ہم, ایک جملہ اور بتایا تھا وہی نک, آپ کدھر ہیں تو کیا کہیں گے ہم وہی نک, آپ کدھر ہیں, آپ کدھر ہیں. اب آج کا جو ہے آج 3 جملے اور نئے سیکھ لیتے ہیں ہم آج کے انشاءاللہ, تو اگلے ہفتے پھر اس کو بتائیے گا. مثلا ہم یہ کہنا ہوگا کہ میں چھٹی پر گیا تھا, اب کسی نے پوچھا کہ وہی نک من زمان ما شفتک, وہی نک, وہی نک مطلب آپ کدھر ہے بھائی, تو آپ کہیں گے کہ میں چھٹی پر تھا, میں چھٹی پر گیا تھا. تو ہم کیسے کہیں گے میں چھٹی پر گیا تھا, ہم کہیں گے رحت الاجازہ. میں چھٹی پر گیا تھا تو کیسے کہیں گے ہم بحرینی اسٹائل میں, رحت الاجازہ. کیا کہیں گے ہم, رحت الاجازہ. اجازہ کا مطلب ہوتا ہے چھٹی, رحت کا مطلب میں گیا تھا. ٹھیک ہے, تو رحت الاجازہ کا مطلب ہوتا ہے میں چھٹی پر گیا تھا. کہ کوئی اگر پوچھے کہ آپ کدھر ہے بھائی, بہت زمانے سے نظر نہیں آئے, تو کہیں گے رحت الاجازہ مثلا. ٹھیک ہے, یا تو پھر کہہ سکتے ہیں آپ کنت فی الاجازہ, دونوں میں سے کوئی ایک سینٹنس استعمال کر سکتے ہیں آپ. یا تو کہہ سکتے ہیں آپ, تو یا کہہ سکتے ہیں رحت الاجازہ, یا کہہ سکتے ہیں ہم کنت فی الاجازہ, کنت فی الاجازہ, یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. میں تھا, آئی واز آن ویکیشن. تو کنتو یا رحتو, کنتو فی الاجازہ, کنت فی الاجازہ, تو دونوں میں سے کوئی ایک تو لازماً یاد رکھے ایک جملہ ہے نا, کنت فی الاجازہ میں چھٹی پہ تھا, یا تو رحت الاجازہ میں چھٹی پہ گیا تھا. تو دونوں میں سے ایک یاد ہونا چاہیے. اس کے بعد جو ہے یا تو پھر یہ کہیں کہ بھی میں چھٹی پر نہیں گیا تھا بلکہ بیمار تھا مثلا, تو ہم کیا کہیں گے, اب ہم کنت مریض, میں بیمار تھا بھائی, بہت زمانے سے کیوں نہیں آیا میں, کنت مریض, کنت مریض. کنتو کا مطلب تھا, میں تھا, مریض کا مطلب مریض, بیمار. مریض و طبیب ہم نے ایک لفظ پڑھا ہوا ہے ابھی. تو کنت مریض کا مطلب میں بیمار تھا, چھٹی پہ نہیں گیا تھا بلکہ میں کنت مریض, میں بیمار تھا. تو یہ جملہ جو ہے نا الگ, یہ سب جملے رٹنے والے ہیں, ان کو جو ہے نا 10-20 مرتبہ رٹیے گا. جب 10-20 مرتبہ رٹیں گے تو انشاءاللہ وہ میموری کا حصہ بن جائیں گے. پھر آپ کو جب ضرورت پڑے گی استعمال کی تو انشاءاللہ کلک ہوگا وہ فوراً, نہ بھی ہو کلک تو پاکٹ ڈائری آپ کے ساتھ میں رہے گی. کسی کو کہنا ہوگا تو مثلا کہنا چاہتے ہو تو اس کو ایک مرتبہ مائنڈ میں ریکال کرے کہ مجھے یہ بات کہنی ہے, تو مجھے اتنی جملے کہنا ہے اس سے, تو یہ جملے میرے ذہن میں ہے کہ نہیں وہ دیکھ لے, نہیں ہے تو آپ اس کو دیکھیں, اس میں سے پاکٹ ڈائری میں دیکھیں اور وہ کریں ریکال. تو بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ جملے کے لیے میں یہ بات کرنی ہو تو اس کو میں کیا جملہ کہوں, پریپیئر کریں اپنے آپ کو, پریپیئر مائنڈ کے ساتھ کسی کے سامنے جائیں پھر, ہے نا, چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد جب ایک یہ ہماری میموری کا حصہ بن جائے گا تو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, پھر وہ آ جاتا ہے بات چیت میں. ٹھیک ہے, تو استعمال جتنا زیادہ ہوگا اتنا آسان ہوگا وہ. تو کن تو مریض کا مطلب بیمار تھا. یہ کن تو مریضہ لڑکی ہے تو کہے گی کن تو مریضہ, لیڈیز کے لیے, کوئی لڑکی کہے گی تو کہے گی کن تو مریضہ, کن تو مریض نہیں بلکہ کن تو مریضہ. وہ فیمیل کے لیے دیکھیے نا, بولتا آخر میں جو فیمیل کی نشانی ہے. مریض دیکھیے یہاں مریض کے آخر میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن مریض کے آخر میں یہ گولتا آ گئی تو اس کا تائے مدورہ جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہوتا ہے فیمیل والا معاملہ چل رہا ہے یہ. تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے فیمیل ہے, یہ فیمنین ہے, مسکولین و فیمنین. جی ہاں وہی بس وہی نچ. جی آپ کدھر ہیں, یہ کدھر تھی, وین کن. تو اس کے بعد ہے یا تو پھر آپ کو یہ بھی نہیں کہنا ہوگا, مثلا آپ کو یہ بھی نہیں کہنا ہے کہ میں چھٹی پر گیا تھا, اور نہ تو یہ کہنا ہے کہ میں بیمار تھا, بلکہ آپ یہ کہیں میں بحرین ہی میں ہوں بھائی, آئی ایم ہیئر اونلی, میں یہیں پر ہوں, بحرین میں ہوں. آپ کہیں گے انا ہنی فی البحرین, انا ہنی فی البحرین, میں بحرین ہی میں ہوں بھائی, میں ادھر ہی تو ہوں, کہاں گیا, میں کہیں نہیں گیا, تو چھٹی پر بھی نہیں گیا, بیمار بھی نہیں تھا, تو میں یہیں پر ہوں. انا ہنی فی البحرین, انا ہنی, انا کا مطلب میں, انا کا مطلب میں, اور ہنی کا مطلب ہونا, یعنی یہاں ہونا ہے. دراصل یہ لفظ جو ہے ہونا ہے, یہ اسپوکن میں اس کو ہنی کہتے ہیں, ہونا کو ہنی.
ٹھیک ہے. ہم پڑھیں گے ہونا اور ہونا کا بھی انشاءاللہ. تو یہ ہنی کا مطلب ہیئر، انا ہنی کا مطلب آئی ایم ہیئر، انا ہنی آئی ایم ہیئر، میں یہی ہوں. تو انا ہنی فی البحرین، میں ادھر ہی ہوں بھائی بحرین میں. تو یہ 3 جملے ہمارے آج کے صرف. ٹھیک ہے. پہلا جملہ کیا ہے؟ میں چھٹی پر تھا، رحت الاجازہ. کیا ہے پہلا جملہ؟ رحت الاجازہ، میں چھٹی پر گیا تھا. یا کنت فی الاجازہ، میں چھٹی پر تھا. تو دونوں میں سے سلیش کا مطلب دو، یا یہ یوز کرے یا تو یہ یوز کرے، دونوں میں سے کوئی ایک جملہ آپ اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رحت الاجازہ، میں چھٹی پر گیا تھا، یا کنت فی الاجازہ، میں چھٹی پر تھا. اس کے بعد جملہ ہم نے بتایا کنت مریض، میں بیمار تھا. کنت مریض، میں بیمار تھا. اس کے بعد والا جملہ ہم نے بتایا انا ہنی فی البحرین، انا ہنی فی البحرین. آنا ہنی، یہ لوگ کہتے ہیں انا، اصل جو لفظ ہے انا ہے وہ، لیکن یہ اسپوکن میں اسٹائل جو ہے ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو سنیں گے ہم آنا ہنی، آنا، آنا کہتے ہیں یہ لوگ. تو آنا نہیں ہے وہ، دراصل انا ہے وہ. انا ربکم الاعلی. فرعون نے کہا تھا نا موسیٰ سے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا. تو انا کا مطلب میں، لیکن یہ کہتے ہیں آنا، آنا، تو وہ ذہن میں رکھنا ہے. تو ٹھیک ہے. آنا ہنی فی البحرین، آنا ہنی فی البحرین، میں یہ بحرین میں ہوں. تو ہمارے 3 جملے اور ہو گئے ابھی اسپوکن کے. تو ہمارے پاس 6 جملے ابھی اسپوکن کے ہو گئے الحمدللہ، بحرین اسٹائل کے 6 جملے ہو گئے. پہلا جملہ کیا ہے ہمارا؟ شلونک یا شخبارک، شہوالک. ایک جملہ یہ ہوا، کیسے ہیں آپ؟ شلونک یا شخبارک. اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے کدھر تھے؟ وینک. آپ کدھر تھے؟ وینک. آپ اس کے بعد والا کیا جملہ ہمارے پاس؟ من زمان ما شفتک، من زمان ما شفتک، یعنی کافی زمانے سے آپ کو میں نے دیکھا نہیں. لانگ ہے نا، ناٹ سین لانگ ہے نا، اس کو کہتے ہیں ہم. تو من زمان ما شفتک، میں نے بہت زمانے سے آپ سے ملاقات نہیں کی. اس کے بعد آج کے جو 3 جملے ہیں، پہلا جملہ کون سا ہے آج کا؟ رحت الاجازہ، میں چھٹی پر گیا تھا. اس کے بعد والا کیا جملہ ہے؟ میں مریض تھا، ہے نا، میں مریض تھا. کنت مریض، میں بیمار تھا، کنت مریض. اس کے بعد آخر کا جو جملہ ہے کون سا ہے وہ؟ میں بحرینی میں ہوں. انا ہنی فی البحرین، انا ہنی فی البحرین، انا ہنی فی البحرین، میں یہیں بحرین میں ہوں. تو ہمارے پاس 6 جملے ہو گئے الحمدللہ ابھی. اب یہ جملے جیسے جیسے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کی صلاحیت یا یہ آپ کا کانفیڈینس بڑھے گا، ہے نا. جو ہمارے جملے تقریباً 40 شیٹ میں نے پوسٹ کیے فیس بک پر. تو اگر آپ کو یاد کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ہم کلاس کے اندر جو بتا رہے لازماً یاد کریں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں ہمارا اسپوکن والا معاملہ بھی حل ہوتا رہے گا. اور یہ جو ہے نا، جو فصیح زبان ہے قرآن و حدیث کی اور ممبر کی اور خطبے کی اور کتابوں کی، یہ بھی چلے گی، خط و کتابت کی. تو یہ دونوں جو ہے سائملٹینیسلی بیک وقت دونوں چیزیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ. اور یہ چونکہ وقت جو ہوتا ہے سونے کا ہوتا ہے، کھانے پینے کے بعد جمعہ کا خاص طور پر، تو یہ قربانی دینی ضروری ہے سیکھنے کے لیے. جب تک ہم قربانی نہیں دیں، اور نفس کا معاملہ ایسا ہے نا کہ ہم نفس کو جس چیز کا عادی بنائیں ویسا بن جاتا ہے. مثلا عام طور پر سال بھر فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے لوگ، زیادہ تر 95% لوگ، 90% کہہ سکتے ہیں ہم، 10% ہی نظر آتے مسجد میں فجر میں. ہم بھی جو ہے کبھی کبھی جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں، ڈنڈی مار دیتے. لیکن ہم رمضان میں الحمدللہ، رمضان میں پورا مہینہ الحمدللہ فجر میں رہتے ہیں موجود. تو یہ ہمارے نفس کا معاملہ ہے. نفس جس چیز کا عادی ہو جائے وہ ہم عادی کر سکتے ہیں اس کو. ہم جو ہے عام طور پر صبح کھانے کا دل نہیں چاہتا ہے، صبح آفس کے وقت جب کھانا چاہے تو کھانے کا موڈ نہیں ہوتا ہے. لیکن رمضان میں سحری کے اندر رات میں ہم کھا لیتے ہیں الحمدللہ پیٹ بھر کھانا. تو ہمارا معاملہ جو ہے ربر والا معاملہ ہے. ہمارا نفس جو ہے ربر کی طرح ہے، اگر آپ اس کو کھینچیں گے تو وہ کھینچتا رہے گا، فلیکسیبل ہوتا ہے وہ. اللہ نے لچک رکھی ہے نفس کے اندر. تو ہم جس چیز کا عادی بنائیں گے نفس کو، نفس اس چیز کا عادی ہوگا. اگر ظہر کے بعد یا جمعے کے بعد سونے کا عادی بنائیں گے، کھانے کے بعد سونا، تو نفس اس کا عادی بن جائے گا. اگر جو ہے پڑھنے کا عادی بنائیں گے، یہاں آنے کا، تو اس کی عادت پڑ جائے گی. تو سونے کا وقت ہوتا ہے، اس سے بہتر کوشش کرے کہ کھانا کھا کے تھوڑا سا وہ کر لے، آدھا گھنٹہ سو لے تو تھوڑا سا فریش ہو جاتا آدمی. تو پھر اس موقع پر جو ہے وہ نیند نہیں ستاتی ہے، پریشانی نہیں ہوتی. تو بہرحال تھوڑی سی قربانی تو دینی پڑے گی. جس طرح آپ لوگ جاب کرتے ہیں میں بھی جاب کرتا ہوں. میں یہاں پر امپلائی نہیں ہوں، میں یہاں کا ملازم نہیں ہوں. عدنان بھائی ہمارے جو IT کے ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں اور یہ ہینڈل کرتے ہیں سب ہر چیز، یہ بھی جو یہاں پر ملازم نہیں ہے، یہ بھی باہر جاب کرتے ہیں، میں بھی باہر جاب کرتا ہوں. خدمت کے طور پر ہم یہاں پر آتے ہیں تاکہ جو ہے جو لوگ یہاں پر انڈیا پاکستان کے جو حضرات ہیں، اسی طرح بہت سارے لوگ الحمدللہ یہاں پر جو خدمت کے طور پر یہاں پر موجود ہوتے ہیں، شام میں یا صبح یا دوپہر میں. کچھ لوگ ملازمین ہیں یا مستقل طور پر، لیکن ہم یہاں کے ملازم نہیں ہیں.
میں جو داخلیہ میں کام کرتا ہوں، عدنان بھائی کہیں اور کام کرتے ہیں. میرا جو پروفیشن ہے بائی پروفیشن میں جو گرافک ڈیزائننگ کا جاب کرتا ہوں. میں یہ ٹیچر نہیں ہوں میں، لیکن یہاں الحمدللہ ہم نے عربی سیکھی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر ہیں وہ ہم سے فائدہ اٹھائیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر عربی اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ لوگ فائدہ اٹھائیں، ورنہ یہ ہمارا پروفیشن بھی نہیں ہے. لیکن پروفیشن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہم نے پوری لائف الحمدللہ عربی پڑھی ہے اور ترجمے کیے ہیں کتابوں کے، اور ہم جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم پڑھا سکتے ہیں تو ہم پڑھاتے ہیں. اگر نہیں پڑھانا ہو، اگر نہ آتا تو ہم کبھی نہیں آتے یہاں پر الحمدللہ. تو الحمدللہ ہم اتنا خود اعتمادی ہے کہ ہم آپ لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں، اس لیے آتے ہیں یہاں پر. لیکن ہم یہاں پر ملازم کے طور پر نہیں ہیں. تو بہرحال جس طرح آپ لوگ ہیں ہم لوگ بھی ویسے ہی ہیں. تو انشاءاللہ یہ قربانی آخرت میں انشاءاللہ بڑا اجر دے گی اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ. اجر کی نیت سے اگر ہم یہاں پر آئے تو اجر بھی لکھا جائے گا اور علم بھی ملے گا ہمیں انشاءاللہ. دوگنی چیزیں ملیں گی انشاءاللہ. اور اللہ کے یہاں پر تو اللہ رب العالمین کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے اجر کے لیے، ہے نا. تو نیک نیتی کے ساتھ جب ہم آتے رہیں گے انشاءاللہ تو اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں بھی دیں گے اس کا بدلہ. ٹھیک ہے. قبر کے اندر سوالات ہوں گے، اس میں سے ایک سوال ہے کہ بھئی من ربو کا. کیا سوال ہوگا؟ من ربو کا. من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کون. من ربو کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارا رب کون ہے. دیکھیے من آ گیا کہ نا قبر میں. اس کے بعد ما دینوں کا. دیکھیے ماں اور من دونوں آ گئے یہاں پر. ابھی ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے نا. تو یہ جواب جو ایسے ریڈی میڈ نہیں ہے، رٹتے مرنے سے کچھ دن پہلے رٹ لیں گے تو آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. پوری لائف میں جو ہے، پوری لائف میں اگر ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے، عملی زندگی، تو وہاں پر زبان کھلے گی. ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. کہ پوری زندگی رب پر کبھی توجہ نہیں کی، کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، کبھی نماز کے لیے وقت نہیں نکالا، کبھی قرآن نہیں پڑھا، تو وہاں پر زبان جو ہے آپ کی زبان من ربی اللہ نہیں کہہ پائے گی، یا میری زبان ہے نا. تو پریکٹیکل لائف میں چاہیے کہ ہمارا رب اللہ ہے. جب ہمارا رب اللہ ہے، جب ہم نے یہ اقرار کیا تو لازماً مسجد میں جانا ضروری ہے، قرآن پڑھنا ضروری ہے، ذکر اہتمام ضروری ہے. ٹھیک ہے. صدقہ خیرات ضروری ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق ضروری ہے. یہ سب رب ہونے کے تقاضے، اللہ کا رب جب ہم نے تسلیم کیا تو، ہے نا. وہ دینی الاسلام، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ تو دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. تو جب ہم نے یہ اقرار کیا کہ ہمارا دین اسلام ہے، تو اسلام کے حساب سے ہمارے تقاضے پورے ہونے چاہیے. لائف میں اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، لوگوں کو جو ہے نا ستانا نہیں چاہیے، معاملات اچھے ہونے چاہیے، لین دین اچھا ہونا چاہیے. تو یہ لائف جو ہے بہت ضروری ہے. صرف جو ہے ایسا بولنے سے نہیں آئے گا، صرف رٹنے سے نہیں آئے گا کہ بھی یہ جو ہے کوشچن کا آنسر رٹ کے جا رہے ہیں ہم. پوری لائف چاہیے، تبھی جو ہے آخر میں یہ کلمہ ہمارے زبان سے نکلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دین کا علم بھی ہونا ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی جو ہے نا ٹچ کر دے چیزیں، تاکہ شیئر ہو تو آپ کا علم بڑھ جائے اور ہمیں بھی اجر ملے. آپ کا علم بڑھے گا اس میں اور عمل ہوگا. تو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس آدمی کا آخری جو کلام ہوگا، آخری لفظ، آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ لازماً جنت میں جائے گا. یعنی یہ کلمہ جو ہے بہت عظیم کلمہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے. مگر یہ صرف جو ہے ایسا نہیں آ جائے گا آخر میں، موت کے پہلے خود سے نہیں آئے گا یہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے. پوری لائف جو ہے ہم گانے سن رہے ہیں، اور موت کے وقت جو ہے خود سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ سکتے. جو آدمی گانے سنے گا وہ گانا ہی پڑھے گا موت کے وقت بھی. جو آدمی پوری لائف گانا گاتا رہا ہو، غزلیں پڑھتا رہا ہو، سنتا رہا ہو اور کہتا رہا ہو، تو موت کے وقت وہ غزل ہی سنائے گا وہ فرشتے کو، وہ کلمہ نہیں پڑھے گا اس کے سامنے. تو موت کے وقت جو وقت آنے والا ہے ہمارے سامنے، وہ پوری لائف چاہیے اس کی پریکٹس. پوری لائف کریں گے تب وہ جو ہے ہمارے موت کے وقت وہ کام آئے گا. تو میوزک چھوڑنا چاہیے، موسیقی چھوڑنا چاہیے، گانے اور غزلیں چھوڑنا چاہیے، ہندی فلموں کے یہ سب چیزیں چھوڑنا چاہیے. دین کی طرف آنا چاہیے. ہم نے نماز کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، تلاوت، سبحان اللہ، الحمدللہ. لائف کا اسٹائل ہونا چاہیے. کوئی چیز ہو گئی، تھوڑا سا بھی کوئی معاملہ ہو گیا تو الحمدللہ کہیں. یہ نہیں کہ بھئی ہماری صلاحیت سے ہوا کچھ. ہماری صلاحیت سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے اگر نہ آسان کیا ہوتا تو کچھ نہیں ہوتا. تو کوئی بھی معاملہ آسان ہو جائے تو الحمدللہ کہیں. کوئی مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ کہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے ہمارے پریکٹیکل لائف میں. اسی کو ہم تزکیہ کہتے ہیں، یعنی دل کے زنگ کو صاف کرنا. چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.